محتشم سامعین حضرات، آج 10 محرم الحرام 1443 ہجری ہے۔ اس میں ماشاءاللہ میں نے مشاہدہ کیا کہ پورے ملک میں ذکر حال بیت ہو رہا ہے۔ اگرچہ انداز ہر کسی کا اپنا اپنا ہے مگر ذکر ہو رہا ہے۔ میں کبھی کبھی گاڑی طور پہ سوچتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو بھی تو 1400 سال ہو چکے ہیں، مگر دنیا بھولی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں مائیں مر جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، نسل دوسری نسل میں تیسری نسل میں ذکر نہیں رہتا۔ بہنوں کو بھائی بھول گئے، بیویوں کو خاوند بھول گئے، خاوندوں کو بیویاں بھول گئی، بیٹوں کو باپ بھول گئے، مگر آج 1400 سال گزر چکے ہیں۔ حسین ابن علی سب کو یاد ہے۔ میرے امام حسین کو کوئی بھولا بھی نہیں اور بھولے گا بھی نہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ بلایا جا سکتا بھی نہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات میں آج کی نشست میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج میں نے گجرات میں جب خطاب کیا تو وہاں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کردار زندہ رہتا ہے۔ وہ کردار زندہ رہتا ہے، اور جب تک کردار زندہ ہے سمجھ لو وہ ہستی بھی زندہ ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آنکھوں سے پردہ فرمایا ہے، باقی تو سارے جہان میں جب تک نبوت زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے۔ بولیے نبی بھی۔ میں نے ایک مولانا صاحب سے بحث کی، اہل حدیث تھے وہ، اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی جب تک قرآن زندہ ہے حضور بھی زندہ ہے۔ بولو حضور بھی۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا دیکھو، حضور اعلیٰ ہے یا لباس اعلیٰ ہے؟ جو فتویٰ ہے آپ دے دیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں حضور اعلیٰ ہے۔ تو میں نے کہا پھر قرآن پڑھیے، یا ایھا المدثر، حضور کی تو چادر بھی زندہ ہے۔ یا ایھا المزمل، حضور کی کمبل بھی زندہ ہے۔ یا اور میں کیا لیذہب عنکم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ جب یہ آیت اتری کہ اللہ آپ کے گھر والوں کو، یہ نہیں کہا گھر والوں کو برائی سے دور کرے گا، نہیں، لیذہب عنکم الرجس، یہ رجس، یہ ناپسندیدگی، یہ پلیتی اور وہ کام جو بندے کو ڈی ویلیو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اے میرے محبوب ساری دنیا کو حکم ہے گناہوں سے دور ہو جاؤ، پر جب تیرے گھر کی بات آئی، تیری آل کی بات آئی، تیری بیٹیوں کی بات آئی، آپ کے نواسوں کی بات آئی، آپ کی نواسیوں کی بات آئی، آپ کے ازواج مطہرات کی بات آئی، میں نے ضابطے بدل دیے، قانون بدل دیے، میں نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا برائی سے دور ہو جاؤ، مگر برائی خبردار تو میرے نبی کے گھر سے دور ہو جا۔ کیوں کہ کائنات کو پتہ چلے یہ گھر خدا کا ہے، یہ گھر مصطفیٰ کا ہے، پہرا خدا کا ہے۔ عائشہ مصطفیٰ کی ہے، پہرا خدا کا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ یہ مصطفیٰ کی ہے، پہرا خدا کا ہے۔ حضرت ام سلمہ یہ بیوی مصطفیٰ کی ہے پر پہرا خدا کا ہے۔ ام ریحانہ یہ بیوی مصطفیٰ کی ہے، پہرا خدا کا ہے۔ تو پھر چلیے یہ سیدہ زینب بیٹی مصطفیٰ کی ہے، پہرا خدا کا ہے۔ یہ سیدہ ام کلثوم بیٹی مصطفیٰ کی ہے، پہرا خدا کا ہے۔ یہ سیدہ رقیہ بیٹی تو مصطفیٰ کی ہے، پہرا خدا کا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ بیٹی مصطفیٰ کی ہے، پہرا خدا کا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا مولانا صاحب سے کہ جب حضور کی چادر زندہ ہے، نہیں ہلکی نہیں سبحان اللہ کو، میں تھوڑے نال بہت تھکیا ہوا، نیند کی بڑی شکایت ہے مینوں، اور مینوں نے ٹارچر بھی بڑا کیتا ہے، خوشاب آیا ہے، تانے دیتے انہوں نے کہہ دی کہ تو پیسے زیادہ لگ گئے ہوئے ہیں، حالانکہ میرے اگے قرآن ہے۔ میں اپنے پتر کو جانی والی کیا، میں کہ یار میرا تو دل کرتا ہے
آج گجرات بھی نہ چاہیے، آرام نہ سونے ہیں، شام کو اٹھ کے اپنی مسجد میں ذکر مصطفیٰ کرا گے، ذکر اہل بیت کرا گے، ان میں کیا پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے؟ اور گل واقعی یہ سی اسی کہہ رہے پیر صاحب بڑے خوش ہوئے تھے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں علماء، فدا شاہ صاحب بھی ہوتے سن، اور فدا شاہ صاحب نے میرے تو پہلے خطاب کیتا ہے، سب علماء تھلے بیٹھے سن، صرف سید کرسی میں بیٹھے ہوئے سن۔ فدا شاہ صاحب حافظہ اللہ ممبر پہ سن اور میں کرسی سے، باقی سب علماء تھلے سن، فرگانی سیدہ کو اسی تھلے نہیں بیٹھے۔ بارہ کہہ آج تو پیر صاحب بڑے موجے سن، بڑا کچھ عطا فرمایا کرو، سبحان اللہ، بڑی لہر سی آج تو پیر صاحب دی۔ جانے اپنے 5 کلو مٹھائی کا ڈبہ کے دی گڈی رکھو، شاہ صاحب کی گڈی رکھو، اور بڑا بڑا لاج پر میں دسے میں کہ یار تو بڑی بکری موجے، لیکن اینے رش میں پیر صاحب کو دیکھ کے خوش نظر ہے، رش بھی بے انتہا ہوتا ہے، سلانا اس بھی ہے، پھر ماشاءاللہ ذکر امام حسین علی مقام بھی ہے۔ دسن کا مقصد ہے تھوڑا جا تسی میرے دھکا لا کے اسٹارٹ کرو، مینوں سماؤ نا کیونکہ نیند میرے بڑی آئی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ بھائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کہتا ہے میرے محبوب جس سائے درخت کے سائے تلے آپ بیٹھے ہیں میں وہ درخت بھی قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ تو کردار زندہ رہتے ہیں، بولیے کردار میں نے وہاں مجلس سے پوچھا، میں نے کہا ایک کردار حسین ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو، ان کو آنی تھی آپ کو نہیں آئی۔ ایک کردار حسین ہے جس میں حضور کے بوسے نظر آتے ہیں، نہیں سمجھ آئی۔ یہ کردار حسین ہے کہ پاؤں مولا حسین کے بوسے حضور کے، نہیں سمجھے ہو؟ یہ ظالموں نے کہا امام حسین پاک کو گرایا، یہ نہ دیکھا کہ نبی نے کہا اٹھا کے بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، اور جب کندھوں پہ بٹھایا تو اب تو مولوی صاحب فتویٰ نہ لگاتے، مجھے ڈر بڑا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پوزیشن میں بیٹھ کر فرمایا اور حسین سواری کرو، کیا بولو سبحان اللہ۔ اب میں کوئی لفظ بول نہیں رہا، مجھ سے مجھے ڈر لگتا ہے مولوی میرے خلاف سوال سمجھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی دھلائی کرو ٹھیک رہے گا، مگر حضور نے ایسے کیا، میں کوئی اس سے لفظ نہیں بولتا، مجھے پتا مولوی پکڑ لیں گے، ریکارڈنگ پوری دنیا میں جاتی ہے۔ اور سرکار سواری بنے ہوئے، کسی صحابی نے کہا کہ بھائی سواری کتنی اعلیٰ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ سواری اعلیٰ ہے، یہ دیکھو سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ کو محبت کی ایک اور بات بتاؤں، اگر سبحان اللہ کہتے ہیں، کردار حسین دیکھو، قدم والے حسین کے بوسے حضور کے، دیکھو کردار حسین کے سینہ مصطفیٰ کا پاؤں حسین کے، دیکھو کردار حسین سجدہ مصطفیٰ کا سواری حسین کی، دیکھو کردار حسین کہ منہ مولا حسین علیہ السلام کا اور زبان مصطفیٰ کی، اور اللہ کی قسم قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ زبان مولا حسین کی اور حضور چوس رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، کہ لوگوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جب میرا لحاظ حسین میں ہے تو پھر مانو میرا کمال بھی حسین میں ہے۔ کردار حسین میں بات کروں اگر سبحان اللہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ کون سی کتاب ہے؟ ترمذی شریف، اہل سنت کی کتاب، بخاری مسلم قرآن کے بعد تیسرے نمبر پہ کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں لکھا ہوا ہے صحابہ کہتے ہیں، سنیے سن ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھے کون کہتے ہیں؟ بولو بولو کون کہتے ہیں؟ تو جو صحابہ کے نام پہ حسین کی بھی ادبی
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بعد از وفات ہمارا دل کرتا تھا کہ حضور کی زیارت کرو تو ہم امام حسن و حسین کی زیارت کرتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ پیشانی سے لے کر ناف تک امام حسن شبیہ مصطفیٰ ہے. کھپا پاسا میرا مارا ہے اللہ نے کوئی اونچی زبان اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر میں طارق جمیل صاحب کی طرح درس دوں تو آپ کہیں گے مزہ نہیں آیا, اور جب مزہ لینا تو دینا بھی پڑتا ہے. اکیلے یک طرفہ مزہ نہیں ہوتا, مزہ تو دو طرفہ ہوتا ہے بھائی. بات سمجھو, یہ پیشانی سے لے کر اہل سنت کی کتاب ترمذی شریف بیان صحابہ کا دامن چھوڑے تو اہل بیت ملتے ہی نہیں. کہا کہ جی یہاں سے لے کر ناف تک امام حسن علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ ہے, اور ناف سے لے کر قدمین شریف تک امام حسین شبیہ مصطفیٰ ہے. جب دونوں جنت کے جوان سامنے آتے تھے تو ہمیں دیدار مصطفیٰ ہو جاتا تھا. جب ہم امام حسن شبیہ ناف تک شبیہ مصطفیٰ, اب توجہ نکتہ سن لو, اور جب ناف سے قدمین شریف تک امام حسین شبیہ مصطفیٰ, تو سنیو پھر کہہ دو جب حملہ امام حسن پہ ہوا تو وہ بھی ذات مصطفیٰ پر تھا, جب حملہ امام حسین پر ہوا تو وہ بھی جسم مصطفیٰ پر تھا. میں کہتا ہوں کردار حسینی دیکھو, آپ کو نظر آئے گا کہ امام حسین کو کرتی حضور عطا فرما رہے ہیں. جیسا کہ میں نے صبح بیان کیا تھا, ایک نئی بات کہنے لگا ہوں, سبحان اللہ کی. آپ کو جنت کب ملے گی؟ چلو میں اور کہتا ہوں جی, نبوت کب ملے گی نبی کو؟ جب دنیا میں آئیں گے, دنیا میں تشریف ہے, اور اگلا کرم 40 سال کی عمر کو کسی نبی کو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی اظہار ہوا ہے, اعلان نبوت ہے, اظہار تقال علیہ عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ, اظہار ہمیشہ 40 سال کے بعد ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں سنیو, امام حسین اور امام حسن کا اعلان کب ہوا ہے؟ ابھی کوئی نماز پڑھی؟ بولو. کوئی زکات دی؟ کوئی حج کیا؟ کوئی عمرہ کیا؟ کوئی جہاد کیا؟ نماز ہی نہیں پڑھی, روزہ ہی نہیں رکھا. میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کا فرض کلمہ بھی نہیں پڑھا. بولو کلمہ بھی. یہ ہے شان حسین ظالمو. شان حسین تو اسلامی اعمال کی بھی پابند نہیں, اور تم یزید کو اٹھائے پھرتے ہو. ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں امام حسین تھے کہ دونوں بھائیوں کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ یہ حسن اس حالت سے لے کر آخری سانس تک, اور یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب ایک جملہ کہتا ہوں, جو دل میں آئے جواب دینا, جو دل میں آئے. آپ کو فری ہے, میں ایمانداری سے بتاؤ, جب دودھ پیتوں کو جنت کی جوانی کی سرداری, جوانوں کی سرداری مل گئی, تو پھر کربلا میں نہ بھی آتے تو شام میں کیا فرق پڑنا تھا؟ نہیں سمجھے. میں آپ کا ذہن کھول رہا ہوں. بڑے بڑے بغیرت مولوی اسٹیجوں میں پہنچ چل چکے ہیں. کراچی کے مولوی صاحب کا میں آج سن رہا, وہ جی یزید نے کیا کیا ہے, یزید نے کیا کیا ہے. میں نے اس کو کمنٹ کیا, میں نے کہا اپنے ابے سے پوچھ اس نے تیری اماں کے ساتھ کیا کیا ہے, کہ تو حلال زادہ بھی ہے یا نہیں ہے. جیسا کہ میں نے صبح حدیث سنائی تھی, جو اہل بیت کے بارے میں بغض رکھے اس کی ماں زانیہ ہے. میں نے صبح آپ کو حدیث سنائی تھی, یا اس کی ماں نے ناپاکی کی حالت میں ہمیں ٹھہروایا ہے. میں نے یہ کمنٹ کیا اس مولوی صاحب کو کہ تو یہ باتیں کیسے کر رہا ہے, کیا اوقات ہے یزید کی, اور میرے شہر حسین کی شان کی انتہا بھی کوئی نہیں, ابتدا بھی کوئی نہیں. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, جب دودھ پیتوں کو جنت کی سرداری مل گئی اور پیدائش سے پہلے
نہیں سمجھے؟ آج میں آپ کو ایک نقطہ اور دوں گا. ولادت سے پہلے اور سرداری بھی مل گئی. ولادت سے پہلے کہا کیا تیرا کلمہ ایمان ہے. ولادت سے پہلے کیا فرمایا؟ الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. خواتین کی سرداری اماں کے پاس اور جوانوں کی سرداری بیٹوں کے پاس اور علم کا سارا مرکز ابا کے پاس کہ الا دار الحکمت وعلی بابوہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کربلا نہ جاتے تو کیا امام حسین پاک کی شان میں کوئی فرق پڑنا تھا؟ بولو نا سارے نہیں. تو پھر شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں کرسی لینے گئے تھے؟ شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں اقتدار لینے گئے تھے؟ میں نے کہا جناب جو اقتدار لینے جاتا ہے وہ بچے ساتھ لے کے نہیں جاتا, وہ بیٹیاں اور بہنیں ساتھ لے کے وہ کسی اور طریقے سے جاتا ہے. تو سیدنا حسین پاک کی شان نہ کربلا کی محتاج ہے نہ تمہارے اصولوں کی محتاج ہے. شان حسین پوچھنی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کی زبان سے پوچھو اور آپ کے اعمال سے پوچھو. اب اگلی بات سمجھے.